الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله أطياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، اور وہ اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، اور وہ ہرگز نہیں کرتے دھوکے بازی مگر اپنے ساتھ، اور وہ اس کی سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض کو بڑھا دیا گیا اور اللہ نے اس مرض کو زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے یہی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور جب ان سے کہا جائے زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کروانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہی فساد کرنے والے ہیں جس کی وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کل آپ حضرات کے سامنے جو ایک ذکر آیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر، ان کے کانوں پر، ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا اور مہر لگا دی، اور یہی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا کیا خالص صرف اہل ایمان ہی اللہ کی بات کو سمجھیں گے، یا اب جو غیر اسلام والے ہیں جو ایمان نہیں لے کر کے آئے ہیں؟ اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی غیر اسلام والے ہیں جو ایمان نہیں لے کر کے آئے ان کو دعوت دینا بیکار ہے، کیونکہ اب وہ جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہوں۔ اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر اہل اسلام کو اور ہر غیر اسلام کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اب آپ ان کو ڈرائیے یا مت ڈرائیے، وہ لہذا ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہاں سے ایک بات دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، آپ اپنے مشن پر برقرار رہیں۔ حالانکہ جب یہ آیت آپ کے پاس آئی تو آپ چاہتے کہ ایمان کی دعوت نہ دیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے پیغام کو مسلسل باقی رکھا اور مشن کو سامنے رکھتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ یہ علم اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا کہ کس کو ایمان لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے، یہ تو اللہ کو علم تھا۔ ہاں، جن لوگوں کی بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے، بذریعہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یہ لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان سے تو آپ جان چکے تھے کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی یہ پیغام پہنچا دیا گیا، لیکن اور دیگر کے بارے میں تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے انسان کو بھی ہمیشہ اس بات سے یاد رکھیے، جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا رہتا ہے، تو اس کی نگاہوں سے حقیقت کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے،
پھر اس کو مزہ کس بات میں آتا ہے؟ اس کو مزہ اس بات میں آتا ہے کہ گناہ کب کرا جائے، جھوٹ کب بولا جائے، گالی کب دی جائے، ظلم کب کیا جائے، کسی کو ستایا کب جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہا نا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اس کی نگاہوں پر پردہ ڈل چکا ہے۔ اور یہ انسان کے اعمال ہی طے کرتے ہیں کہ انسان کو کس راہ پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ نے تو بدی اور صحیح دونوں راستے دکھائے ہیں، اور اسی پیغام کو محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے آئے، اور انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو حقیقت کا راستہ یہی ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ نہیں لی جائے کہ ہاں جی اب لہذا اہل کفار کو ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دینی، نہیں دینی ہے۔ جیسے جمعے کے دن گشت ہوتا ہے تو اس کے اندر محلے کے اندر ہم لوگ گشت کرتے ہیں، اس گشت کے اندر تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک آدھی آتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے کہ نہیں؟ چھوڑنا نہیں، اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ کہ اس کا کیا فائدہ؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دعوت دینے کا ثواب مسلسل ملتا رہے، وہ آئیں یا نہ آئیں یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو بلانا ہے یا نہیں بلانا ہے، لیکن آپ کا اختیار کیا ہے؟ آپ کا اختیار یہ ہے کہ آپ پیغام حق کو پہنچائیں، ان کو دعوت دیجیے۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو اس وقت ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا وہ دو جگہوں کا تھا۔ پہلے اہل ایمان کا ذکر چل رہا تھا، اب اہل کفر کا ذکر چل رہا تھا، اب تیسرا ذکر یہاں سے شروع ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر ایمان والے نہیں۔ تو یہ تیسرا لیول کس کا ہے؟ یہ تیسرا لیول ہے منافقین کا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا نا، منافقین یہ ان کا لیول ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو، اور ان کو اہل ایمان کو۔ اہل ایمان تو اس نظریے میں ہے نا کہ یہ تو ایمان والے ہیں، تو اپنے مشن کو بھی ظاہر کر رہا ہے، ساری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن ان کے نظریے میں نہ سمجھ کے یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایک ایمان والے کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے آپ کی حقیقت کو، کہ آپ کس لیول اور کس معیار کے ایمان والے ہیں۔ چاہے ہم کرتا پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑیاں رکھ کر، تمام چیزیں رکھ کر پھرتے رہیں اور پیچھے لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرتے رہیں، لوگ ہمیں نمازی بھی سمجھ رہے ہیں، قرآنی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ اور جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو جو ظلم کیا ہے، جو زیادتیاں کی ہیں، وہ سامنے نظر آتی ہے۔ جب آدمی کوئی جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنے کے بعد وہ سامنے والے کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس وقت اس شخص سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اسی کو کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، ظاہری طور پر ایمان والے ہیں، اندرونی طور پر ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر کیا کہا دیکھیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اہل ایمان کو دغا بازی کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ دغا بازی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دھوکے بازی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ تو اپنی ذات کے ساتھ ہی دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا بتا دیا گیا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص ایمان نہیں لا سکتا، تو پتہ، اور پھر ان کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ لہذا یہ شخص کیا ہے؟ ایمان نہیں لا سکتا، یہ شخص منافق ہے۔ اب ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو گروپ میٹنگ ہوا کرتی ہے، اس گروپ میٹنگ کو کیا کر لیا گیا؟ سیپریٹ کر لیا گیا، بچا لیا گیا،
کیونکہ معلوم ہو گیا نا کہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، باطنی طور پر مسلمان نہیں۔ کل میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا، یاد ہے وہ واقعہ عبداللہ بن ابی کا، کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن باطنی طور پر مسلمان نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش رچی، اس نے اندر سے بات لی اور فوراً جا کر وہاں پہنچا دی۔ ابھی آئے گا ذکر قرآن کریم کے اندر آگے۔ تو پھر کیا کہا کہ الا انفسهم وما يشعرون، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اپنی ذات کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کیا کریں گے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں وما يشعرون، ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ میں چال فریبی کھیلیں گے، ہم کسی کو دھوکہ دے دیں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کی ایک حقیقت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر کیا کہا قرآن کریم نے؟ کافی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور یہ مرض مسلسل اللہ نے ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ مرض سے مراد مفسرین نے شک و شبہ، حسد، بغض، کینہ لیا۔ جب انسان کوئی گناہ کرے، چوری کر لے، تو چوری کرنے کے بعد چجائے محلے والوں کو علم نہیں اس کے بارے میں یہ چور ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ کہیں میرا اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ میں چوری بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمانوں کی مخبری کر دے کسی بات کے تحت، اور پھر اس کے بعد میں اس کا علم بھی نہ ہو، لیکن اس کا دل اس بات پر پریشان رہے گا کہ اگر میرا راز کھل گیا تو لوگوں کے سامنے میری عزت کی کیا ہو جائے گی؟ دھجیاں ہو جائیں گی۔ تو اسی کو کہا کہ فی قلوبہم مرض، کہ جب وہ اپنے نفاق کو مسلسل ظاہر کر رہے ہیں، اب ان کو یہ بھی غم ہے، اس بات کی ستا رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو ظاہری طور پر ہم ان کے سامنے کیا ہے؟ مسلمان۔ اب ان کے دل کے اندر یہ شک بار بار، یہ ٹینشن بار بار پریشان کر رہی ہے کہ اگر ان کے سامنے ہمارا راز کھل گیا تو حال کیا بنے؟ یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی تک تو یہ ہمیں نمازی سمجھتے تھے، ابھی تک تو یہ ہمیں ایمان والا سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی معاملہ کچھ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور یہی نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مرض میں اور مزید اضافہ کر دیا۔ کیسے؟ کہ ان کو اس بات کا بھی حسد ہونے لگا کہ مسلمان تو دن بدن ترقی پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اسلام مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسلسل عزتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان کو اس بات کا حسد بھی پیدا تھا۔ تو کیا ہوا کہ فزادہم اللہ مرضا، دن رات اسی بات میں جل رہے ہیں۔ ایک تو اس بات میں جل رہے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ راز نہ کھل جائے کہ ہم منافق ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، اور دوسرا اس بات میں کہ ان کو ترقیاں کیوں مل رہی ہیں۔ وہی عبداللہ بن ابی، اس کو ٹینشن کیا ہے کہ کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہوں، کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہوں، لیکن کیا ہے کہ مشن نبوت العیاذ باللہ ختم ہو جائے، اور کس کا مشن چل جائے؟ ہمارا مشن چل جائے۔ اسی کو کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، اور ان کے مرض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی پیدا کر دی۔ آج کا بھی حال یہی ہے کہ آج اگر انسان کو تھوڑی سی ترقی مل جائے تو سب سے پہلے جلنے والا کون ہوتا؟ اپنا۔ وہ حسد بھی کرے گا، آپ کے اوپر عیب تراشی بھی کرے گا، آپ کے اوپر دنیا بھر کے الزامات بھی لگائے گا، کبھی آپ کی اولاد پر، کبھی آپ پر، اور اس بات میں بار بار ظاہر بھی کرے گا نہیں نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کا ہمدرد بن کر دکھائے گا، وہ آپ کا ظاہری طور پر ہمدرد بن کر دکھائے گا کہ نہیں نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، اور میں بچوں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہوں، عزت کرتا ہوں، ان کی فلانا کرتا ہوں، ڈھمکانا کرتا ہوں، لیکن اندرونی طور پر جل رہا ہے کامیابیوں سے کہ ان کو ترقی کیوں مل رہی ہے، یہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ پر کیوں پہنچ رہے ہیں، مالی اعتبار سے یہ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو منافق کی پہچان، اور ہمیشہ یاد رکھنا اکابرین نے حاسد کی ایک پہچان اور لکھی، حاسد کی پہچان یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہوا ہو اور آپ اس کے سامنے کسی خوشی کو ظاہر کرو گے تو اس کی خوشی کا چہرہ جب دیکھنے قابل ہوگا کہ اس کی نگاہیں جھکتی ہیں یا اٹھتی ہیں۔
ایک تو وہ بھی جو اندرونی ہنسی آ جائے کہ ہاں بہت اچھا الحمدللہ آپ کامیاب ہوا، لیکن ایک وہ کہ بناوٹی چہرہ کہ ظاہر تو اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ کم وقت کامیاب ہو گیا، اور چہرے کے طور پر ظاہری طور پر چہرہ ہے تو اس کو ہنس کے دیکھ رہا ہے، بہت بڑھیا بھائی، بڑی خوشی ہوئی یہ بات۔ یہ خوشی کا مسئلہ اندر سے ہوتا ہے، اور جب اس سے پیچھے سے ملا جائے کوئی شخص ہمارا مخالف اس سے ملنے جا کر کے تو سارے عیب ظاہر کر دے گا، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک مرد بڑھا دیا جاتا، اور کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ کی طرف سے یہی ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ انہوں نے اپنی سکون والی زندگی کو بے اطمینانی والی زندگی بنا رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کامیابی کیوں مل رہی ہے، اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے، شک و شبوں میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ان کی زندگی کے اندر خریدا ہوا کیا ہے؟ خود بخود عذاب۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ پھر کیا کہا؟ بما کانوا یکذبون، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی ہی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تو تم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر، اسی بنیاد پر اللہ نے کیا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ دردناک عذاب دے دیا۔ یہ اپنی اور ہماری وجہ نہیں، بلکہ ان کی خود کی بنیاد ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اگر کسی کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عذاب ہے، ایک نحوست ہے کہ ہم دوسرے کی کامیابی سے مسلسل چڑھ رہے ہیں، اور اس کامیابی سے جس کا اختیار ہمیں ہی نہیں بلکہ اللہ کو، اور جس کا اختیار اللہ کو ہے، بندے کو اختیار ہی نہیں ہے، تو اسے چڑھنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو بتایا، پھر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے فساد مت کرو ملک میں، گھر میں، کسی کی ترقی پر اعتراض مت کرو، کسی کی ترقیوں سے مت چھیڑو، یا آپس میں جھگڑالو باتیں مت کرو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ یا ملک میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو صلح کرواتے ہیں، صلح، اصلاح کرواتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ آپ سے بات سنے گا، دوسرے پر جا کر لگائے گا، اس سے بات سنے گا، آپ پہ آ کر لگائے گا، اور پھر کیا کہے گا کہ میں تو آپ کا ہمدرد دوست ہوں، میں نے اس سے بات سنی، مجھے پسند نہیں آئی۔ اب اللہ کے بندے، جب تجھے پسند نہیں آئی تو اسی وقت مجھے بات کیوں نہ دیا؟ ہمیں آ کر کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ہمدردی نہیں بلکہ اختلاف اور لڑائی کروانے کی سازش، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صلح کروانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صلح نہیں کرواتے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ تو خود ہی فسادی ہیں، وہ تو آپس میں کیا ہیں؟ خود ہی فساد پھیلاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اس کا ان کا عقل نہیں، ایسا نہیں۔ الا انهم هم المفسدون، بلکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خود ہی فساد کرواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں، ہم نے تو بہت چاہا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو دونوں بھائی ہیں، ہم نے بہت چاہا اختلاف نہ پھیلے، ہم نے بہت چاہا ان دونوں پڑوسیوں میں اختلاف نہ پھیلے، ہم نے بہت چاہا ان آپس میں رشتہ داروں میں اختلاف نہ پھیلے، لیکن کیا کریں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن نے اسی کی سازش رچی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ لوگ اگر چاہتے تو تم میں صلح کروا دیتے، یہ لوگ چاہتے تو آپس میں اختلاف نہ کرواتے، یہ لوگ چاہتے تو آپس میں عداوتیں نہ کرواتے، بلکہ کیا کرتے؟ محبتیں کرتے۔ تو یہ کس کی پہچان بتائی اللہ نے؟ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ خود فساد کرنے والے ہیں جس کی وہ خود سمجھ نہیں رکھتے۔ اب ان آیات سے ہمیں اس بات کا اپنے دل پر محاسبہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کو بتایا، کہ میں نے پہلا آپ کو کس بارے میں بتایا؟ 3 طبقے کے لوگ ہو گئے نا۔ ایک طبقہ کون سا؟ ایمان والا، جن کی صفات بیان کی۔ پھر ایک طبقہ ہو گیا کفر، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔
ایک طبقہ تیسرا کون ہو گیا؟ منافق، جنہوں نے اپنا آپ کو اصل میں تو ایمان والا، ظاہری طور پر تو ایمان والا ظاہر کیا، لیکن باطنی طور پر وہ کون تھے؟ منافق۔ اور منافق کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے میں داخل۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا هي لك رضا الا قضيته يا ارحم الراحمين۔ اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة الدنیا، واعوذ بک من فتنة الهم والحزن، واعوذ بک من فتنة العجز والكسل والبخل، واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کہ میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں شمار فرما دیجیے، صالحین بندوں میں شمار فرما دیجیے، گناہ گار بندوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے دل کی بھی حفاظت فرما، ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ علم لدنی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ کاروباری لائن سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بری فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، کہ اللہ ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، کہ اللہ ہماری دعاؤں کو محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم